یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ کسی کھنڈر کا منظر نہیں ہے. یہاں پر پہلے آبادی ہوتی تھی. جہاں تک آپ کی نظر جائے گی مکمل طور پر آپ کو ملیا میٹ نظر آئے گا, اور اس پوری آبادی کو کہ تقریباً 500 سے زائد گھر ہیں جن کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کی دیواریں تھی, چھتیں تھی, اور ان کے نیچے لوگوں کا سامان دب چکا ہے. اور انتظامیہ نے اس قدر خوفناک آپریشن کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں امیر حمزہ ہوں. ناظرین, اس وقت میں اسلام آباد کی مسلم کالونی میں موجود ہوں جس کو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی قرار دے کر مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر رات کے آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں, لائیو مناظر. اگر آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ دیکھیں, لوگ اپنا سامان یہاں پہ شفٹ کرنے پر مجبور ہیں. جو ان کا سامان بچ گیا اس کو یہاں سے منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ سیف رہے. لیکن دوسری جانب جہاں تک آپ کی نظر جائے گی مکمل طور پر آپ کو ملیا میٹ نظر آئے گا, اور اس پوری آبادی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 500 سے زائد گھر ہیں جن کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ کسی کھنڈر کا منظر نہیں ہے. یہاں پر پہلے آبادی ہوتی تھی, لوگ یہاں پر راتیں گزارتے تھے, لوگوں کی یہاں پر رہائش گاہ تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر رہنے والے لوگ مزدور طبقہ ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ذریعہ معاش کوئی لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں میں ہے. اور لوگ یہاں پر شدید پریشان ہیں, غم و غصے میں ہیں. اور چونکہ اسلام آباد میں شدید سردی ہے تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان منتقل کر رہے ہیں. اور سردی کے باعث انہوں نے یہاں پر جو درخت تھے ان کو آگ لگا لی ہے, اور آگ لگا کر وہ یہاں پر اپنے سامان منتقلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نیچے تاریں, کسی کا سامان. یہاں کے رہائشیوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے جب آپریشن کیا گیا تو انہوں نے اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا کہ ہمارا جو سالوں سال سے سامان ہم نے بنایا اس کو بچا لیا جائے. انہوں نے بغیر نوٹس ایک دم آپریشن شروع کیا اور پھر پوری آبادی کو ملیا میٹ کر دیا. اور جب یہ آپریشن کیا گیا تو اسلام آباد پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر تعینات کر دی گئی. اور ایک شہری سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے یہاں کے رہائشیوں کو ڈرانے کے لیے یہاں پر شیلنگ کی گئی, اور اس شیلنگ کے بعد پھر آپریشن شروع کیا گیا, اور تاکہ لوگ ڈر جائیں. لوگ یہاں پر جب باہر نکلے تو یہاں پر آپریشن کر کے پوری آبادی کو ملیا میٹ کر دیا گیا. اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ آگ لگا کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چونکہ ایک دم اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے ان لوگوں کے چھتیں چھین لی ہیں, ان لوگوں کے گھر چھین لیے ہیں, اور اسلام آباد میں سردی کے باعث ان کے لیے اب راتیں گزارنا مشکل ہو چکا ہے. اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اندھیرا اور مٹی کے اس قدر مناظر ہیں کہ چونکہ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر آپریشن کیا گیا, اور یہ آپریشن گزشتہ 4 سے 5 گھنٹے سے جاری تھا, تو اس پوری آبادی میں اس وقت مٹی ہی مٹی ہے. اور انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ آبادی غیر قانونی ہے, اور غیر قانونی قرار دینے کے بعد ہی اس کو مسمار کیا گیا ہے. دوسری جانب یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے عدالت میں انہوں نے ایک اسٹے آرڈر ان کو مل گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ آپریشن کیا ہے. اب وہ عدالتی کارروائی کیا ہے اور پھر اسلام آباد کی انتظامیہ نے کیا یہ آپریشن غیر قانونی کیا ہے, اس پر تو میں بات نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں, خاص طور پر بچے, خواتین, عورتیں, مرد, اور جو نوجوان جو بچے اسکول جاتے تھے ان کا مستقبل داؤ پہ لگ چکا ہے. ان کے گھروں کے سارا سامان چلا گیا, ان کے گھروں کی چھتیں چلے گئی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کھنڈر ہی کھنڈر ہے, پتھر نظر آئیں گے آپ کو, کسی کی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, کسی کا بیڈ پڑا ہوا ہے, کسی کی الماریاں پڑی ہوئی ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ مناظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے, بلکہ حیرانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آخر اس قدر سخت آپریشن اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے کیوں کیا ہے. اور یہ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 10 سال 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جب سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, اور 20 سال عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو یہ بات یاد نہیں آئی کہ ہم نے یہاں پر آپریشن کرنا ہے اور یہ جو آبادی ہے یہ غیر قانونی ہے. لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا, ایسا کس کا حکم آیا کہ مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے جو ٹیئرز, گارڈر, اور یہ ان کے گھروں کے حالات ہیں. وہ دروازہ کسی کا ٹوٹا ہوا ہے, اور ان پتھروں کے نیچے لوگوں کا سامان ہے. یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کی دیواریں تھی, چھتیں تھی, اور ان کے نیچے لوگوں کا سامان دب چکا ہے. اور انتظامیہ نے اس قدر خوفناک آپریشن کیا ہے. دوسری جانب یہاں کے رہائشیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب اسلام آباد کی انتظامیہ نے آپریشن کیا تو جو لوگ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا چاہتے تھے, سوشل میڈیا پر
جنہوں نے اپنی آواز اٹھائی وہ مجموعی طور پر کوئی 18 سے 20 لوگ ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وجوہات کے. وجہ صرف یہی بتائی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کو اٹھا لو. اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نوجوان ہے، ان کا بھی یہاں پر گھر تھا. بھائی بات کریں گے، کیا حال ہے آپ کا؟ میں کباڑی ہوں آپ کباڑی ہیں؟ جی. کیا کرنے ہیں یہاں پہ؟ ہم ادھر مال لینے آئے کباڑ مباڑ. تو یہ جو یہ لوگ بہت مجبور تھے. بس ادھر ہمارا بھی بہت پرانا گھر تھا ایک، اور ہم تقریباً 2001 میں ہمیں گھر دے دیا تھا. تو ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے. 10-12 سالوں کی ادھر سے ہم گئے ہوئے تقریباً. تو ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. تو بس اللہ ہی جانے یار، بس یہی کہنا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ آپ کباڑیاں ہیں، یہاں پر آپ کو لوگوں نے بلایا یا خود ہی آ گئے ہیں؟ ہم لوگ خود ہی آئے، لوگ مجبور تھے. لوگوں نے بولے ادھر آؤ، ادھر آؤ کباڑ لے لو. تو بس ہم کیا کرتے، کتنے میں لے رہے ہیں کباڑ؟ کباڑ 100-110 میں لیتے. آگے کباڑ کے ریٹ بھی بہت زیادہ گرے ہوئے. تو بس یہاں پر لوگوں کے ٹیئر گارڈرز اور باقی کباڑ کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بالکل تو ریٹ تو نہیں کم کر دیا؟ نہیں، ریٹ کم نہیں کر، ریٹ وہی ہے. کیونکہ 120-125 کا آگے ہم خود بیچتے ہیں، کیونکہ سوزوکی کے کرایہ بھی دیتے ہیں. آپ آگے سے ہو کے آ رہے ہیں، کیا مناظر ہیں آگے؟ آگے بس لوگ سامان پیک کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے سامان لیے تو ادھر پیک کیے. تو مگر ابھی کوئی سوزوکی دیکھیں گے، اس میں ڈالیں گے. کیونکہ یار کوئی لیتا ہے 8,000-10,000 پہ کرایہ لے رہا ہے. تو بس ابھی کیا کریں، ہمارا بھی ادھر کوئی گزارا ہی ہو رہا ہے. تو بس لوگوں سے بڑا ظلم ہوا ہے. تو گاڑیاں بھی نہیں مل رہی. تو بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ کباڑیاں، ان سے آپ نے جانا ہے. ان کو بھی یہاں کے رہائشی نے بلایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارا جو سامان تھوڑا بہت بچ چکا ہے، جو اب اس قابل ہے کہ ہم اس کو کہیں استعمال نہیں کر سکتے، ان کو کباڑ میں ہی بھیج دیں. تو یہ یہاں پر گاڑیاں لے کر آئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی سامان لینے کی کوشش کریں. لیکن مناظر بھی یہاں پہ بہت زیادہ خوفناک ہیں اور اس قدر دردناک ہیں کہ لوگ یہاں پر میں نے روتے ہوئے دیکھے. ایک اماں جی کا میں نے انٹرویو کیا، میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پبلش بھی کروں گا. وہ اس قدر رو رہی تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہاں پر اس وقت یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.